ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. سیرت سرور دو عالم کے سلسلے کی اس سال کی یہ پہلی تقریر، مگر مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 190. ذرا تاخیر سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر آج کی یہ تقریر بھی 15 منٹ کی تاخیر ہو گئی. یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ اس سال کی تقاریر کا وقت 8:30 ہے. انشاءاللہ وقت وہی اعلان شدہ ہے 8:15، لیکن آج کی اس تاخیر پر معذرت کرتے ہوئے ایک مرتبہ ہر سال کے طریقے کے مطابق 11-12 سال ہو چکے ہیں. ہر سال کے طریقے کے مطابق جب سال کے شروع میں یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جاتا ہے تو پہلی تقریر میں کچھ تمہیدی باتیں بھی ہوتی ہیں اور پچھلے سال کی آخری تقریر کی کچھ چیزوں کو دہرانا پڑتا ہے. سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کے لیے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ کتنے مومنین ایسے ہوں گے جنہیں اس وقت آج 2 جمادی الاخری کی اس تاریخ کو یہ یاد ہو کہ آخری تقریر جو 16 شعبان سن 1418 ہجری کو ہوئی تھی، بلکہ 15 شعبان تھی، روزہ کھول کے آپ لوگ یہاں آئے تھے 8.5 مہینے پہلے، دسمبر کی 16 تاریخ تھی 1997 اور آج 25 اگست 1998. سامنے بیٹھے ہوئے مجمع کو تو یہ یاد نہیں رہا ہوگا، لیکن چونکہ کیسٹ کی شکل میں تقاریر سننے والوں کا یہ اعتراض ہر سال پہنچتا ہے کہ ہم نے کیسٹ نمبر 189 میں جو بات سنی، فوراً ہی 190 نمبر کے کیسٹ میں آدھی تقریر میں وہی بات آ گئی. انہیں یہ لگتا ہے کہ فوراً 189 کے بعد 190، لیکن مجمع کے اعتبار سے تقریباً 8 مہینے 9 مہینے 10 مہینے کا بیچ میں وقفہ آ چکا ہوتا ہے. چنانچہ ان لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے، لیکن جو موجود مجمع ہے اس کے لیے بات معمہ، پہیلی یا چیستان نہ بننے پائے. انہیں سلسلہ ملانے میں آسانی رہے، کچھ باتوں کی تکرار ضروری ہے. البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آخری تقریر کی کچھ باتوں کی تکرار سے پہلے ہر سال کی پہلی تقریر میں یہ وضاحت ضروری ہوتی کہ اس سلسلے کو اتنا طولانی کیوں کیا جا رہا، اور بہت ہی سادہ سے الفاظ میں یہ سارے حالات جاننے اور سمجھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. چنانچہ سیرت رسول اور خاص طور پر ذات رسالت کی اسلام میں اہمیت، اس حوالے سے کچھ باتیں آتی ہیں. اگرچہ خود یہ جملہ کتنا توہین آمیز ہے کہ تذکرہ اسلام کا کیا جائے اور اس تذکرے میں یہ سمجھانے کی ضرورت پڑے کہ اسلام بغیر پیغمبر اسلام کی عظمت کو مانے ہوئے صفر ہے. ایک ایسا مسئلہ جو ہر مسلمان کے لیے اظہر من الشمس و ابین من الظہر ہونا چاہیے، بالکل روز روشن کی طرح واضح، لیکن ایسے حالات آ گئے کہ اب مسلمانوں کو بیٹھ کے یہ سمجھانا پڑتا کہ یاد رکھو وہ اسلام کچھ نہیں جس میں سے ذات رسالت کو نکال دیا جائے اور ذات رسالت کا صرف یہ تصور دیا جائے کہ ایک قاصد تھا، ایک پیغام وہ لے کے آیا، ہمیں پہنچایا، واپس چلا گیا. ہمارا
اور پیغام بھیجنے والے کا براہ راست رابطہ اور رشتہ، اور بار بار ایسی مثالیں دہرائی جائیں کہ پیغام کے حوالے سے پوسٹ مین کی کیا اہمیت، خط کے حوالے سے ڈاکیے کی کیا حیثیت، بار بار یہ سمجھایا جائے کہ دینے والا پیغام دے کے چلا گیا، اب تو ہم ہیں، وہ پیغام ہے اور پیغام بھیجنے والا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے تصورات اور خیالات آہستہ آہستہ ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ رہے ہیں کہ جن کا ہر سانس آل رسول کی محبت میں گزرتا ہے اور گزرنا چاہیے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، یہ نہیں ہے کہ میں ایک ثابت شدہ چیز کو بار بار دہرا کر تحصیل حاصل کروں، ایک ربط مل جائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی آج تلاوت کی، اسی آیت کے حوالے سے ایک بار پھر، یہ شاید اس سے پہلے 3 مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر سورہ نساء کی 64ویں آیت کو پڑھایا جائے، پڑھ لیا جائے اور سنا دیا جائے۔ اس کے بعد موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی ایک پیغام ہے، اور پھر سلسلہ مل جائے گا اسی تقریر سے جو 15 شعبان یعنی شب 16 شعبان کو پچھلے سال ہوئی۔ قرآن کی جس آیت کو آج سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی آیت کو آج سرنامہ کلام بنایا گیا تھا، جس کے اندر اللہ نے اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا اعلان کیا۔ سرنامہ کلام ہے ہر دنیا کے ہر کام کا، لیکن خصوصیت کے ساتھ قرآن کا۔ اور ہمارا عقیدہ تو آپ کے علم میں ہے کہ ہم بسم اللہ کو جزء قرآن مانتے ہیں۔ یہ دوسری بات کہ ہم ہی پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں کسی تحریف یا کمی کے قائل، جبکہ اکثر ایسے مکاتب فکر عالم اسلام جو اس بسم اللہ کو جزء قرآن مانتے ہی نہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح باقی ہر کام کا آغاز بطور برکت بسم اللہ سے ہوتا، اسی طرح سے قرآن کے شروع میں اسے بطور برکت نازل کیا گیا۔ اور یہ چیز اتنی رائج اور عام ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم جب چھاپے جاتے ہیں تو جس سورے کی جتنی بھی آیتیں ہیں اس میں بسم اللہ کو گنتی میں لیا ہی نہیں جاتا۔ آیت بسم اللہ کے بعد جو آیت ہے اسے پہلا نمبر دیا جاتا، کیونکہ معصوم کا حکم ہے کہ جس انداز سے یہ قرآن رائج ہے اسی انداز سے اسے اختیار کرو۔ چنانچہ اس میں کہیں کہیں زیر و زبر کی اگر کوئی غلطی بھی اسے بھی اسی انداز سے لیا گیا۔ چنانچہ بچوں جو قاعدہ یسرن القرآن پڑھایا جاتا، یہ تمام مسلمان شیعہ سنی سب کا متفقہ مسئلہ، اس میں ایک صفحے پر باقاعدہ چند غلطیاں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں، لیکن چونکہ 1400 سال سے اسی طرح قرآن لکھا جا رہا تو ہمیں بھی اس کو اسی طرح سے لکھنا۔ خیر، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، صرف ربط ملا رہا ہوں کہ بسم اللہ ہمارے نزدیک آیہ قرآن، اس بسم اللہ کے علاوہ جو سورہ نمل کے درمیان میں استعمال ہوئی، وہ بسم اللہ بھی جو ہر سورے کے شروع میں آتی، اور اس کا اعلان ہی یہ ہے کہ اللہ رحیم۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ کیا اللہ یہ 114 مرتبہ اعلان کرنے کے بعد کہیں پر اس کی مزید کوئی وضاحت کی ہے، یا بس اسی اعلان کو کافی سمجھا؟ دین کا ایک انتہائی اہم مسئلہ، سیرت رسول کا ایک انتہائی اہم پیغام، یہ پیغام ہے سیرت رسول کا، لیکن کیوں خوش قسمتی سے جو مجمع میرے سامنے بیٹھا وہ اس پیغام کو اچھی طرح جانتا، اس لیے اس پیغام کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ پیغام کیا؟ وہ پیغام یہی کہ قرآن کی ایک آیت ہو، معصوم کی کوئی ایک حدیث ہو، سیرت رسول کا کوئی ایک واقعہ، جو اس سے نتیجہ نکلے وہ قابل عمل نہیں ہے جب تک کہ پہلے یہ نہ دیکھ لو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نتیجے کی کوئی اور وضاحت ہو چکی، اس کی کوئی شرط ہو، اس کے لیے کوئی قید آ گئی ہو، اس کی کوئی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہو۔ جیسا کہ مجتہدین کے درمیان مشہور مسئلہ کہ مطلق پر عمل کرنے سے پہلے ڈھونڈو شاید اس کی قید گزر چکی، اور مجمل پر عمل کرنے سے پہلے تلاش کرو شاید اس کا مبین یا اس کی تفصیل آ چکی، اور عام پر عمل کرنے سے پہلے دیکھو شاید کہیں کوئی خاص گزر چکا ہو۔ بڑی دقیق گفتگو ہو رہی ہے، نہیں، بہت ہی آسان، ختم بات۔
یہ وہی اصول جو امام نے اس وقت ارشاد فرمایا جب شہر نیشاپور میں 8ویں امام کی سواری پہنچی مجمع کے بے حد اصرار پر پہلے تو ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ پروردگار اعلان کرتا، وہ حدیث جس کا سلسلہ بھی بہت اہم ہے لیکن کئی بار یہاں پہ اس کا بیان ہو چکا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا میرے قلعے میں داخل ہو۔ محمل کا پردہ گرا بھی دیا، یعنی ایک طرح سے بات ختم ہو، جیسے کہا جائے کہ فل اسٹاپ لگ گئے، لیکن پھر اسی پردے کو اٹھایا اور کہا ولیکن بشرطھا وشروطھا، یہ جو لا الہ الا اللہ کہنے پر جنت ملتی، بظاہر پردہ گر گیا، بات مکمل ہو گئی۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نمازیں قضا کرو لیکن لا الہ الا اللہ کہو جنت۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روزے ترک کرو اور لا الہ الا اللہ کہو جنت۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شرابیں پیو اور لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارے واجبات ترک کر دو اور سارے حرام دل کھول کے اور سینہ ٹھونک کے انجام دو۔ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو عذاب سے بچ گئے، مگر فل اسٹاپ لگانے کے بعد اور ایسا واضح فل اسٹاپ کے باقاعدہ محمل کا پردہ گرا دیا گیا اور لوگ یہ سمجھے کہ کلام مکمل ہو گئے، جیسے آج کل کی اصطلاح میں خطیب مصائب کا بیان پڑھ کے دعا کر کے ایک بار ممبر سے اتر کے جا رہا ہوں اور پھر جاتے جاتے پلٹ کے واپس آ۔ امام نے ایک مرتبہ پھر محمل کا پردہ اٹھایا، کہا لیکن بشرطھا وشروطھا، یہ بات اپنی جگہ صحیح مگر اس کی شرائط ہونی چاہیے، اس کی شرائط ہے۔ خالی لا الہ الا اللہ عذاب خدا سے نہیں بچاتا، اس کی شرائط کا خیال کرنا۔ یہی چیز سیرت رسول کا پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پوشیدہ۔ اللہ نے کہا میں رحیم۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ پورے قرآن میں کہیں اس کی کوئی وضاحت آئی ہے یا نہیں؟ یہ اعلان اتنا ہی، اس اعلان کا مطلب کیا؟ میں ہر ایک کے لیے رحیم۔ لیکن سورہ نساء کی 64ویں آیت، جسے میں گزشتہ 2 سال سے پہلی تقریر کا سرنامہ کلام بناتا ہوں، صرف یاد دہانی کے لیے آیت کا ترجمہ پڑھ رہا اور آگے ہماری تقریر آگے جائے گی۔ آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ جَاءُوا أَنفُسَهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صرف آیت کا ترجمہ، جہاں 114 مرتبہ قرآن لفظ رحیم بسم اللہ کے ساتھ آیا، وہاں ایک لفظ رحیم اس آیت میں آ رہا، اعلان ہو رہا کہ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں اور اے رسول تیرے پاس آتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور تو ان کی سفارش کرتا، تو ان کے حق میں دعا کرتا، تو ان کی شفاعت کرتا، تب وہ پائیں گے کہ اللہ تواب بھی ہے اور رحیم بھی۔ پہلے اعلان ہوا کہ اللہ رحیم، سورہ نساء نے کہا لیکن ہر ایک کے لیے رحیم نہیں، رحیم اس کے لیے کہ جس کے پاس رسول کی سفارش، جس کے پاس رسول کی شفاعت، جس کے حق میں رسول دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک تصور ہمارے یہاں آ گیا کہ اللہ رحیم ہے بغیر کسی شرط و شروط کے، یہ قرآن کے تو بہرحال خلاف ہے۔ قرآن ایک شرط بتا رہا، اللہ کے رحیم ہونے سے فائدہ لینا ہے، اس کے لیے بارگاہ رسالت میں جانا پڑے گا۔ اب یہاں بارگاہ رسالت میں ہم پہنچنے والے ہیں، یہیں سے ہمارا آج کا بیان موضوع کی حد تک شروع ہو رہا، مگر پھر یاد دلا دیا جائے وہ جملہ جو میں نے ابھی کہا۔ اس ایک مثال نے بھی یہ واضح کیا کہ قرآن کی کوئی آیت آپ کے سامنے آ جائے، آپ اس وقت تک اس پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ نے دوسری آیتیں اور دوسری احادیث کی مدد سے یہ نہ پہچانا ہو کہ یہ آیت جو پیغام دے رہی ہے یہ مکمل ہے یا اس کی وضاحت کہیں اور ہو چکی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معتبر ترین حدیث معصوم بھی آ جائے، غیر معتبر حدیث آئی، ضعیف حدیث آئی، موضوع حدیث آئی، اس پہ تو ہم ویسے ہی عمل نہیں کرتے سوائے بعض مقامات کے جو مستحبات و مکروہات والے، لیکن موضوع میں تو بالکل عمل نہیں۔ معتبر حدیث آئے تب بھی اس وقت تک ہم قدم آگے نہیں بڑھا سکتے جب تک کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ کیا اس حدیث کی مزید کہیں پہ کوئی وضاحت ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے سیرت رسول کے 63 سالوں کے جتنے واقعات اور اس کے بعد ہر امام معصوم اور تمام معصومین کی مادر گرامی بجز مولا، یہ جو 13 معصومین کی زندگی کے تمام واقعات، ان میں سے کسی ایک واقعے کو پڑھ کر، سن کر، کتاب میں دیکھ کر فوراً ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ واضح نہ ہو جائے کہ اس واقعے کی مزید کوئی وضاحت تو امام نے نہیں فرمائی،
امام ہی وضاحت کریں گے، کوئی مرجع، کوئی عالم، کوئی مجتہد، کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی عالم نہیں، امام ہی۔ یہ جو ایک اصول جو آج اس سرنامہ کلام کی آیت کے حوالے سے آیا، یہ بار بار اس لیے دہرانا کہ سیرت رسول کو آج کل بہت غلط بھی استعمال کیا جا رہا۔ دیکھیے دوسری تمہیدی بات، پہلی بات، رسول بحیثیت قاصد کے نہیں آئے تھے، کیونکہ قاصد کبھی نہ کسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے نہ شفاعت۔ جب اللہ کی رحیمیت کا دار و مدار رسول کی سفارش پہ ہو گیا تو یہ تصور تو غلط کہ پیغمبر کا کام ختم ہو گیا، آئے اور چلے گئے۔ اور دوسری بات، یہ بھی ہر سال دہراتا ہوں، مگر کیا کیا جائے، اتنے دہرانے کے باوجود پھر بھی لوگوں کا وہی طریقہ رہتا ہے تو دوبارہ تکرار کی ضرورت پیش آتی کہ سیرت رسول آج کل انتہائی غلط انداز سے پیش کیا جا رہا، یعنی کسی ایک واقعے کو سیرت سے نکالا اور اس ایک واقعے کے اوپر اپنے ذاتی خیال کی ایک عمارت قائم کی اور کہہ دیا کہ یہ حکم اسلامی، جس کی ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، ایک مثال وقتاً فوقتاً دیتا ہوں۔ ان دو مشہور مثالوں کے بعد پھر آج کی تقریر سنیے گا، کچھ باتیں اس میں بھی آ جائیں گی۔ جو مثال میں اکثر دیتا ہوں وہ گانے کا جائز ہونا۔ جتنے لوگ گانے کو جائز قرار دے رہے ہیں اور اب ان کی تعداد بڑھتی جا رہی، ہر ایک سال جو گزرتا تو ان لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا کہ جن کے نزدیک گانا حرام سے نکل گیا، اس فہرست میں ایک کمی ہو گئی، اس فہرست کے اندر سے ایک حرام کاٹ دیا گیا جو گناہوں کی فہرست ہے۔ اور وجہ یہی کہ ہر گزرتا ہوا سال ہمارے معاشرے میں کسی اور گناہ کو پھیلا رہا ہو کہ نہ پھیلا رہا ہو، مگر غنا اور گانے کا گناہ پھیلتا چلا جا رہا۔ یہ دوسری بات کہ اس میں دونوں طرف سے تشدد پسندی، جو لوگ گانے کو حلال کہہ رہے ہیں وہ تو واضح طور پر ایک حرام خدا کو حلال کر رہے ہیں، اور جو لوگ گانے کو حرام سمجھتے ہیں ان میں بھی تشدد پسند لوگ جو ہر اچھی آواز کو گانا قرار دے دیتے ہیں، دونوں طرف سے زیادتی۔ مگر ایک عام سی بات کہ ہر گزرتا ہوا سال ڈش اینٹینا کا کلچر بڑھتا جا رہا، سیٹلائٹ ٹی وی کا زور زیادہ ہوتا جا رہا، آدمی ہر سال ذہنی طور پر مزید پریشانیوں میں مبتلا ہوتا، اور پریشان آدمی سکون کے لیے کوئی نہ کوئی تو تفریح طلب کرتا ہی۔ چنانچہ دن بھر گھر کے باہر رہنے والا ایک شخص جو پورے معاشرے، پورے بازار اور باہر کی تمام زحمتوں سے چور چور دماغی طور پہ تھکا ہوا گھر میں آیا، اب وہ کوئی خشک بات، کوئی سخت بات اور کوئی ایسی بات سننے کو تیار نہیں ہے جو اس کے اعصاب پہ تازیانہ بنے۔ اب اسے سکون پہنچانے والی چیز چاہیے۔ چنانچہ اگر کچھ لوگ شراب میں سکون تلاش کرتے ہیں، اگر کچھ لوگ ہیروئن میں سکون تلاش کرتے ہیں، تو اکثر وہ لوگ ہیں جو ٹیلی ویژن اور وی سی آر میں۔ ہر سال پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، خاص طور پر امت رسول کے لیے۔ چنانچہ جتنی پریشانی بڑھے گی اتنا ہی لوگوں کو سکون کی تلاش میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ فطری بات، جتنی بیماری بڑھے گی اتنی دوا کی ضرورت بڑھے گی، اتنا ہی ڈاکٹر کے کلینک پر مجمع بڑھے گا۔ تو آج وہی کیفیت۔ چنانچہ اس حالت میں وہ لوگ جو 10 سال پہلے گانے کے مقابلے میں اپنے قدم جمائے کھڑے تھے، جو مزاحمت کر رہے تھے، ان کے قدم بھی پھسلتے چلے جا رہے ہیں ہر گزرتا ہوا وقت۔ اور یہ ماحول بن رہا ہے کہ جان بوجھ کر ایسا ماحول بنایا جا رہا، یہ ایک الگ بحث۔ چنانچہ ہر سال دلیلوں میں اضافہ ہو جاتا، مگر ایک دلیل تو گھوم پھر کے ہر آدمی دیتا کہ جب اللہ کے رسول ہجرت مدینے کے موقع پہ آئے، مدینہ شہر کے قریب تو بچیوں کو گانا گاتے سنا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکالا گیا کہ گانا ایک ایسا حلال اور ایک ایسا جائز کام کہ جس کی تائید بھی پیغمبر کی جانب سے ہوئی۔ یقیناً آدھی بات صحیح، جیسے آج ارادہ ہے کہ ایک دو مسئلے بیان کروں گا، اس میں شاید مرحوم آغا کوئی کا ایک فتویٰ آنے والا کہ ہاں یہ آدھی بات صحیح میرے نام سے مشہور ہے، آدھی غلط۔ یہ آدھی بات تو صحیح کہ اگر پیغمبر کے سامنے کوئی عمل ہو اور پیغمبر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل صحیح، یہ عمل درست۔ مگر یہ جو اس سے ایک نتیجہ نکالا گیا اس لیے گانا حلال، یہ سیرت رسول کے ایک واقعے کو غلط سمجھا گیا۔ اسی طریقے سے جو میں نے کہا ایک دوسری مثال ہے جو میں ذرا وقتاً فوقتاً دیتا ہوں، کہا پیغمبر رحمت للعالمین، یہ مثال عام طور پر اس وقت آتی ہے کہ جب کہیں کسی علاقے میں صحیح اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور اسلام کے پورے نظام پر عمل ہو، جس کا ایک حصہ اسلام کی سزائیں بھی، جس طرح اسلام کے اندر باقی چیزیں سزاؤں کا بھی ایک نظام۔ یا یہ مثال اکثر اس وقت آتی ہے کہ جہاں کسی خاندان میں کسی نوجوان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا احساس ہو
اور وہ اپنے خاندان والوں تک واجبات اور حرام کا پیغام پہنچائے، تو پلٹ کے یہ کہا جاتا کہ یہ علماء، یہ مولوی، یہ ملا ان کا بنایا ہوا اسلام، پیغمبر تو رحمت ہی رحمت تھے، اور ایسی رحمت تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا گیا۔ دیکھیے واقعہ سیرت رسول کا استعمال ہو رہا اور نتیجہ وہ نکالا جا رہا جو پیغمبر کے مقصد کے خلاف ہے۔ کسی شخص پر اسی کے دیے ہوئے ہدیے، تحفے اور نعمت کی مدد سے حملہ کرنا، اسی سے طاقت لی، اسی سے توانائی لی اور اسی کے خلاف حملہ، جو اکثر بارگاہ الہی کے سلسلے میں مسئلہ آتا، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے اور اسی سے گناہ کر رہے ہو۔ پیغمبر کی سیرت رسول، اس کے ایک واقعے کو سیاق و سباق سے کاٹا اور مقصد رسول کے خلاف استعمال کیا کہ اب اگر ہم داڑھی شیو کریں تو کوئی اعتراض نہ کرے، اس لیے کہ وہ خون کے پیاسوں کو معاف کرنے والا، کیا ہمیں معاف نہ کرے؟ اگر ہمارے گھر کی عورت بے حجاب اور قریاں گھر سے باہر نکلے تو نہی عن المنکر کے حوالے سے بھی کوئی زبان نہ کھولے، اس لیے کہ وہ خون کے پیاسوں کو معاف کرنے والا، کیا ہم کو معاف نہ کرے گا جو اس کے امتی؟ اور پھر یہ دلیل چھوٹا سا واقعہ لیا اور اس کے اوپر پوری ایک عمارت قائم کر دی، جس عمارت کا خلاصہ اس پوری عمارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کے کسی واجب کی پابندی کی ضرورت نہیں، اور اسلام کے کسی حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت نہیں، اور دلیل میں خود پیغمبر اسلام کو پیش کیا جا رہا جو اسلام لے کے آیا، جو واجبات کی پابندی کا پیغام پہنچاتا رہا، جو حرام سے اپنے ماننے والوں کو روکتا رہا، خصوصیت کے ساتھ ہجرت مدینہ کے بعد جب شریعت کے احکامات صحیح معنوں میں آنے لگے اور اسی کی سیرت کا ایک واقعہ اسی کے خلاف استعمال کیا جائے۔ یہ صرف دو مثالیں نہیں، دو بہت چلتی ہوئی مثالیں، ایسی کتنی ہی اور مثالیں۔ تو یہ پیغام ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ چاہے وہ سیرت رسول ہو کہ سیرت امام، اور چاہے وہ قرآن کی آیت ہو کہ قول معصوم، جب تک اس کی تمام تفصیلات کو نہ پڑھا جائے اس وقت تک از خود کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور جو ان تمام تفصیلات کو جاننے کے قابل ہو جائے اسے ہم اپنی دینی زبان میں مجتہد کہتے ہیں۔ جب کوئی مجتہد بن گیا اسے تو نتیجہ نکالنے کا اختیار، اس سے پہلے تک چاہے آدمی کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو، نتیجہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ صحیح واقعے سے غلط نتیجہ کتنے لوگوں نے نکالا اور بار بار نکالا۔ خیر، اب اور میں مثالیں دوں گا تو بات بڑھتی چلی جائے گی۔ خصوصیت کے ساتھ ابھی میں نے عرض کیا کہ سیرت رسول وہ سبق لینے کے بجائے جو آج کے معاشرے میں اور اہم، ہم بالکل الٹا سبق لینے لگے کہ جی پیغمبر کا پیغام فقط دل بہلانے کے لیے تھا ورنہ عمل ومل کی ضرورت نہ تھی۔ ارے 23 سال اتنی زحمتیں پیغمبر کو اٹھانے کی ضرورت کیا پیش آ رہی تھی؟ اگر یہ سارا نظام فقط زبانی تھا، اگر اس کے بعد عملی اعتبار سے آدمی کو اپنے آپ کو بدلنا نہ، واقعاً جو سبق، واقعاً جو پیغام سیرت رسول سے ہم کو لینا وہ یہ کہ دین کے نام پر، مذہب کے نام پر عمل کرتے ہوئے جتنی بھی زحمتیں آئیں ان سب کو برداشت کرو، اور پھر یہ سوچ کے برداشت کرو کہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ آج کا ماحول اور آج کا دور، دو چھوٹی چھوٹی حدیثیں سنیے پھر ربط ملے گا، ربط ملے گا، یہ ایسی بے ربط بات نہیں۔ ہم نے پیغام کیا لیا؟ گانا حرام نہیں ہے، حلال۔ ہم نے پیغام کیا لیا کہ کسی واجب اور حرام کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فتح مکہ میں سب کو معاف کیا گیا۔ جو فتح مکہ میں سب کو معاف کر سکتا ہے روز قیامت تو یقیناً معاف کرے گا۔ یہ ہم نے خلاصہ نکالا سیرت رسول۔ خلاصہ اگر وہ نکلتا جو پیغمبر بار بار بیان کر رہے ہیں، دو روایتیں صرف۔ پہلی سورہ عنکبوت کے شان نزول والی روایت، یہ میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں لیکن سیرت رسول میں نہیں، عام مجالس۔ سورہ عنکبوت کا شان نزول، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پورا وقت اس میں صرف ہو جائے گا، صرف اس شان نزول کا پہلا حصہ۔ تقریباً پیغمبر کے رسالت کے اعلان کو 5 سال گزر چکے تھے، 5 سال سے کچھ کم، اور شدت کے ساتھ مکے کے مسلمان کافروں اور مشرکین مکہ کے مظالم کا نشانہ بنے ہوئے۔ اب وہ مظالم کی بھی کیفیت بتا دی جائے تب بھی 3-4 منٹ گزریں، تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، لیکن بلال حبشی کا واقعہ، عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ، عمار یاسر کا پورے گھر کا واقعہ، خود عمار، ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، اور خباب ابن عرت کا واقعہ کہ وہ تو مرتے دم تک
اپنی پشت کے سفید نشان دکھایا کرتے تھے، جو اس لیے پڑے تھے کہ لوہے کی سیخوں کو آگ میں گرم کر کے اس سے ان کی پشت کو داغدار کیا جاتا تھا۔ یہی خباب ابن ارد کا واقعہ ہے نا، کہ ایک دن جب تھوڑا سا وقت ملا مظالم کے درمیان ان کو سانس لینے کا، غلام ہے تو ان کے آقا ظلم اٹھاتے ہیں، خاندان کا کوئی آدمی ہے تو خاندان والے ظلم اٹھاتے ہیں، کوئی اجنبی مکے میں رہتا ہے تو پڑوسی ظلم اٹھاتا۔ خباب ابن ارد تو غلام، ایک دن موقع ملا تھوڑا، کیونکہ کفار مکہ یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ ان کے ظلم کا نشانہ بننے والا مرنے بھی نہ پائے، اتنا ظلم کرو کہ پھر وہ بچ جائے تاکہ دوسرے دن نیا ظلم کرنے کا موقع ملے۔ خباب ابن ارد پیغمبر اسلام کی تلاش میں تو نہیں، خانہ خدا کی زیارت کے لیے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ ہمارے اور آپ کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جیسے ہی مسجد الحرام میں داخل ہو اپنے ذہن کو تیار کر لو کہ کیا دعا مانگنا، کیونکہ خانہ خدا کو دیکھتے ہی جو پہلی دعا مانگی جائے وہ فوراً قبول۔ خباب ابن ارد ابھی تک کی حدیث سامنے نہیں آئی، چنانچہ وہ فقط دیوار کعبہ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک دم نگاہ پڑی کہ مقام ابراہیم کے برابر پیغمبر اسلام دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے۔ مقام ابراہیم اس زمانے میں وہاں نہیں تھا جہاں آج ہے، یہاں سے مقام ابراہیم کو پیچھے دھکیل کے دیوار کعبہ سے ملا دیں، اس کے برابر پیغمبر بیٹھے۔ تو یہ کون سی جگہ بنی؟ دروازے کے برابر۔ خباب نے جیسے ہی پیغمبر کو دیکھا آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول، ان کافروں کے اور دشمنوں کے مظالم حد سے زیادہ ہو گئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ صرف اس وقت التماس سے دعا کی، لیکن اس التماس سے دعا سے پہلے جو جملہ تھا اس کا مفہوم یہ نکل رہا تھا کہ جیسے ہم نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دے دی، ان اصحاب باوفا کے اس استقامت و صبر کا کوئی جواب نہیں، مگر اسلام تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ تیار رہو ان تمام چیزوں کے، ذرا سا غیر ارادی طور پر بھی ایسا لفظ تمہاری زبان پہ نہ کہ جیسے تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا، جیسے تم نے بہت مظالم سہ لیے، اب تو تمہارے اوپر رحمت آنی چاہیے۔ خباب نے صرف اتنا کہا کہ اللہ کے رسول، یہ مظالم بڑھتے جا رہے، ہمارے لیے دعا کی۔ پیغمبر کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گئے۔ سورہ عنکبوت کی شان نزول کا یہ واقعہ، اور ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا، زبان پہ دعویٰ ایمان کرتے ہو اور ایمان کی خاطر مصیبتیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے، تم پر کیا مصیبتیں آئیں جو تم سے پہلوں پہ آئیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جو پہلے کے مسلمان گزرے زمین میں گڑھا کھود کے ان کو آدھا اس میں دفن کیا جاتا اور ان کے سر پر آرا رکھ کر ان کے سر کو اس سے کاٹا جاتا، جسم کے 2 ٹکڑے کیے جاتے؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ لوہے کی کنگھیاں بنا کر ان کے جسم کے ایک ایک جوڑ کو ان کنگھیوں کی مدد سے نوچا جاتا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تم نے اسلام قبول کیا تو اس سے زیادہ قربانیوں کے لیے بھی تیار رہو، اور بس فوراً وہ سورہ عنکبوت نازل ہو گیا جو ہر شب قدر میں آپ پڑھ کے اس پیغام کو دہراتے ہیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ خالی اپنے آپ کو مومن کہہ کے چھوڑ دیا جاؤ گے اور تمہارا کوئی امتحان نہ ہوگا؟ اللہ کا رسول اصل پیغام یہ دے رہا، گانے کو حلال کرو، شراب کو حلال کرو، جھوٹ اور غیبت کو حلال کرو، حرام رزق کو حلال کرو، نمازوں کو معاف کراؤ، روزوں کو معاف کراؤ۔ یہ سیرت رسول نہیں ہے جو ہم میں سے بہت سو کی محنتوں کا خلاصہ یہ ہے سیرت رسول کہ ایک بار خباب ابن ارد جیسے صحابی، کہ جن صحابی کے مخلص ہونے پہ عالم اسلام کا اجماع، اور جنہوں نے واقعاً یہ مصیبت برداشت کی کہ لوہے کی سیخ کو آگ میں ڈال کر ان کی پشت کو اس سے داغدار کیا جاتا، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں اسلام قبول کیا، ان سب کو برداشت کرو۔ دوسری وہ حدیث کہ جس کا حوالہ شہید باقر صدر، اور یہ حدیث آپ کو آغا تیجانی کی پہلی کتاب کے آخر میں ملے گی۔ آغا تیجانی تیونس کے وہ عالم کہ جنہوں نے نجف کے پہلے دورے میں مرحوم آیت اللہ خوئی اور شہید باقر صدر سے ملاقات کی، اور اتنے متاثر ہو کے آئے کہ اس کتاب کی پھر ایک ایک سطر بتا رہی کہ کتنے متاثر، اور اس کتاب کے آخر جب وہ اپنا یہ واقعہ لکھتی کہ جب دوبارہ میں نجف گیا، پہلی دفعہ نجف گیا تھا دشمن اہل بیت بن، نجس سمجھتا تھا، کافر سمجھتا تھا، مشرک سمجھتا تھا، نجس سمجھتا تھا، اور دوبارہ گیا تو اس طرح کہ وہ خبر لے کے گیا جو پہلے خط کے ذریعے بھجوا چکا کہ تیونس میں تاریخ میں پہلی مرتبہ عید غدیر کا جشن بپا ہوا، اور جب دوبارہ نجف جاتے
تو اب اس کے نتیجے میں یہاں جس علاقے میں رہتے مصیبت، شہید باقر صدر سے ملاقات، پہلی ملاقات کتاب کے شروع میں لکھی، دوسری ملاقات کتاب کے آخر میں لکھی، جہاں پر وہ والا واقعہ ہے کہ وہ رضائی بھائی بہن کا مسئلہ کھڑا ہوا اور آغا خوئی کی کتاب کے ایک مسئلے سے مسئلہ حل ہوا، لیکن کورٹ میں جا کر خیر لکھتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا اور شہید باقر صدر سے میری ملاقات، تو شہید نے فرمایا کہ جس دن تمہارا خط آیا تھا کہ تیونس میں عید غدیر کا جشن تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا، تو خوشی کے مارے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کے بعد اپنی کیفیت بتائی اور کہا کہ لیکن اس کے نتیجے میں مجھ پر یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں آ رہی، ایسی تہمتیں لگائی جا رہی، میرے دوستوں اور خاندان والوں کو مجھ سے برگشتہ کیا جا رہا۔ اس وقت شہید نے کہا سنو، ایک حدیث سن لو اور یہ حدیث ہمیشہ تمہارے کام آئے گی۔ وہ یہ کہ جب ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہا کیا یہ ہے سیرت رسول کا خلاصے کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، یا یہ کہی کہ یہ ہے سیرت رسول کا سرنامہ، یہاں سے پوری سیرت شروع ہوتی ہے کہ یہ جذبہ لینے کے لیے سب کچھ سنو کہ جب اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا کیا ہے اللہ کے رسول، میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، تو پیغمبر نے کہا تمہیں مبارک، مگر اب مصیبتوں کی کثرت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جس کے دل میں میری محبت آئی اور جو مجھے دوست رکھے گا، مصیبتیں اور پریشانیوں کا مسلسل اسے سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے گھبرا کے کہا اور اے اللہ کے رسول، میں آپ کے چچا کے بیٹے یعنی آپ کے چچا زاد بھائی علی کو بھی دوست رکھتا ہوں اور ان کی محبت بھی میرے دل میں پیدا ہوئی، تو کہا کہ تجھے بشارت ہو اور خوشخبری، لیکن کثرت اعداء، ایک دم سے دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے، اعداء کی کثرت کے لیے تیار ہو جاؤ، دشمنوں کی اکثریت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اس آدمی نے گھبرا کے کہا اے اللہ کے رسول، اور میرے دل میں آپ کے بیٹوں حسنین کی بھی محبت اور دوستی، تو کہا فقر اور فاقہ اور ہر قسم کی سختی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محبت پنجتن کا خلاصہ ایک یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، وہ اجر، وہ مشدہ، وہ بشارت، جو ملک الموت کے آنے سے لے کے فشار تک، فشار سے لے کے سوال منکر و نکیر تک، وہاں سے لے کے برزخ تک، برزخ سے میدان حشر تک، وہاں سے پل صراط تک، وہاں سے جنت تک، وہ ساری نعمتیں، وہ ساری برکتیں، وہ ساری رحمتیں، مگر اس سے پہلے کا یہ امتحان کہ رسول سے دوستی کی ہے، ہر مصیبت کا سامنا کرنا، علی سے دوستی کی ہے، ذرہ ذرہ تمہارا دشمن ہوگا، ہر آدمی تمہارا مخالف ہو جائے گا، جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنے اعداء کی کثرت ہوگی، چنانچہ مال کا بھی امتحان دینا ہوگا، عزتوں کا امتحان بھی دینا پڑے گا، جانیں بھی دینا پڑیں گی، اولاد کے بھی لاشیں اٹھانا پڑیں گے، ہر طرف کے لگے گا کہ جیسے آج یہ دنیا رسول کے ماننے والوں کی دشمن ہے، اور ایسا لگے گا کہ آج کے مسلمان علی کے ماننے والوں کے دشمن ہیں۔ حسنین سے محبت کی، فقر و فاقہ کا امتحان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں تک حدیث تھی۔ اس کے آگے پہ شہید صدر نے اپنے الفاظ میں انہیں تسلی دی، لیکن جو کہ میرا موضوع صرف یہ ہے کہ خلاصہ سیرت رسول کا یہ اور سرنامہ سیرت رسول کا یہ کہ دیکھو کتنی زحمتیں اس نے برداشت کی، اسلام کو کتنی مشکلوں سے اس نے ہم تک پہنچایا، کیا فقط اس لیے کہ ہم اس کے لائے ہوئے نظام کو تباہ کرتے رہے، اس کی بتائی ہوئی حرام چیزوں کو حلال کرتے رہے، اس کے بتائے ہوئے واجبات کو جائز اور مباح اور ترک کرنے کے قابل بناتے رہے؟ نہیں، یہ سیرت رسول 63 سال کی زندگی ایک ایک لمحہ یہ بتا رہا کہ اللہ کا رسول، اسلام آسان بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مشکلات ہی مشکلات، اسلام پر عمل کرنے سے معاشرے کی طرف سے مشکلات ہوں گی، لیکن خود اسلام آسان بھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو حلال محمد ہے وہ قیامت تک حلال ہے، جو حرام محمد ہے وہ قیامت تک حرام ہے، جو حلال کر کے گئے اسے خوشی سے لو، اس پر یہ اعتراض نہ کرو کہ یہ حلال کیوں۔ ہمارے ہاں یہ بھی تو ایک مزاج بن گیا ہے نا، جو میں نے تقریر کے شروع میں کہا کہ موسیقی کے حوالے سے جو دوسرا گروہ ہے شدت پسند، وہ ہر اچھی آواز کو حرام کر دینے پہ تیار ہے۔ نہ حلال پر اعتراض کرو کہ حلال کیوں کیا گیا، نہ حرام پر اعتراض کرو کہ حرام کیوں کیا گیا۔ اس کا دوسرا حصہ جتنا مشکل ہے اتنا ہی پہلا بھی مشکل ہے، جیسا میں ابھی 3 دفعہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں، چوتھی مرتبہ یہ جملہ کہنے کے بعد 2 لائنیں پڑھوں گا ایک مرجع کے کلام سے، اور پھر اسی سے ربط مل جائے گا ہماری تقریر نمبر 189 جو 15 شعبان 1418 ہجری یعنی 16 دسمبر 1997 عیسوی میں ہوئی۔ اور وہ ایک جملہ جو چوتھی مرتبہ دہرا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھنے کے تو عادی ہیں جو حرام کو حلال کرنا چاہتے ہیں، مگر جو لوگ حلال کو بھی حرام کرانا چاہتے ہیں وہ بھی ایک مزاج ہمارے یہاں۔ اب خدا معلوم وہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، لیکن
انہیں اس پر بھی اعتراض ہوتا، اور گھوم پھر کر آج کے زمانے میں جو غیبت امام کا زمانہ، گھوم پھر کر ان میں سے ہر شخص کا اعتراض کا پرنالہ گرتا ہے مراجع اور مجتہدین۔ جو حرام کو حرام نہیں ماننا چاہتا، اسے رشوت کی اجازت چاہیے، اسے شراب کی اجازت چاہیے، اسے سود کی اجازت چاہیے، اسے گانے کی اجازت چاہیے، وہ بھی ہدف اور ٹارگٹ بناتا ہے مراجع اور مجتہدین۔ رسول پیغام ان کے ذریعے دے کے گئے، چنانچہ براہ راست ابھی ہماری رسول سے ملاقات نہیں ہو رہی، ایک اچھا موقع بن گیا کہ انہی کو پکڑ لو۔ معصومین پیغام دے کر غیبت میں گئے، ان کے ثبوت، چنانچہ ہماری جنگ ان سے۔ حرام کو حلال کرنے والا کا نشانہ بھی یہ کون سی شریعت لے کے آ گئی؟ یہ کہاں کہ مولوی ملا نکلا؟ اور جو حلال کو حرام کرنا چاہتا، دین کو انتہائی سخت بنانا چاہتا، وہ بھی ان سے ناراض نظر آتا۔ یہ آپ کیسا دین پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے آج کل، کسی نے کہا کہ کسی دشمن اسلام طاقت کا ایجنٹ بن گیا ہمارے مرجع، اور ان کو خوش کرنے کے لیے فلاں فتویٰ دیا۔ کسی نے کہا فلاں سود خور ادارے سے پیسے لے لیے اس لیے ان کے مطابق فتویٰ دیا۔ کسی نے کہا فلاں بزنس مین سے، جملے سنے ہوں گے نا، مراجع میں تہمتیں لگی کہ فلاں بینکر سے ان کو ملین 2 ملین مل گئے ہوں گے، چنانچہ ایسا فتویٰ گیا۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، میں نے خود سنا۔ اور علم نہ رکھنے والے، ممبر پہ جانے والے بچوں سے سنا کہ جی وہ فلاں مرجع نے کہہ دیا کافر ملک سے آنے والا چمڑا اگر پتہ نہ ہو کہ حرام ہے کہ حلال، اسے حلال سمجھو، نماز میں مت استعمال کرو، طواف خانہ کعبہ میں مت استعمال کرو، ویسے استعمال کر سکتے ہو۔ کہا اچھا، وہ فلاں بزنس مین لیدر کا کام کرتا اور وہ باہر سے اتنی بڑی تعداد میں اس کو امپورٹ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ فتویٰ دیا گیا۔ اور باقاعدہ مجمع نے سنا، سننے کے بعد داد و تحسین بھی دی اور اس بات کو قبول بھی کر لیا۔ تو جو حلال کو حرام کرنا چاہتے ہیں کہ جی ایسے چمڑے کو حلال کیوں کیا گیا، حرام ہونا چاہیے، جی بینک کے فلاں سود کو حلال، ان کا بھی نشانہ مرجع، اور جو حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے ان کا بھی نشانہ مرجع۔ لیکن جب ایک مرجع سے یہ پوچھا گیا حرام والا حلال کرے، وہ تو نہیں، جو حلال کو حرام بنانا چاہتا کہ بھئی آپ کا کیا جاتا، فرض کیجئے کہ فلاں چیز سود نہیں، لوگ اس کو سود سمجھ رہے ہیں نا، آپ بھی حرام کر دیے۔ ویسے ہی لوگ بینک کے پیسے سے بچنا چاہتے ہیں جو دیندار لوگ، آپ کیوں اس میں شقیں نکال رہے ہیں کہ یہ والا حلال وہ والا حرام، یا یہ کہ گانا، بھئی صاف صاف کہہ دیجئے کہ ہر گانا حرام۔ یہ کیوں شقیں نکل رہی ہیں کہ اگر لہو و لعب کے انداز کا ہو تو حرام، اور بغیر لہو و لعب کے انداز کا ہو تو حلال؟ جیسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور انقلاب کے بعد اس حوالے سے یہ اعتراض، بھئی آپ لکھ دیجئے لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ اس کو حرام سمجھ رہے ہیں، جو سنتے بھی ہیں وہ اس بحث میں پڑھتے نہیں، ہم تو نہیں سنتے، پھر آپ ہمارے لیے کیوں قسمیں بنا رہے ہیں کہ نہیں آدھا والا تو حلال گانا ہے اور آدھا والا حرام؟ یہ اعتراض ان کی طرف سے ہوتا، کیونکہ سیرت رسول کا آخری جملہ کیا ہو، میدان غدیر کا اعلان، اپنے بعد امامت کا سلسلہ، اور امامت کا سلسلہ غیبت میں مرجعیت کا سلسلہ بنے گا۔ اور بات سے بات نکلا، اس لیے موقع غنیمت جان کر 2 جملے ایک مرجع کے اپنے الفاظ میں پیش کر دوں، بات کا ربط ابھی چل رہا۔ یہ میرے ہاتھ میں مرحوم آیت اللہ خوئی کی ایک کتاب ہے، اس کی جلدیں 2 میں، کتاب کا نام ہے صراط النجات۔ یہ مسائل کی کتاب نہیں ہے، مسائل لیکن نہیں، کیا مطلب ہوا اس جملے کا کہ ہے بھی اور نہیں بھی؟ مطلب یہ ہوا کہ اس میں خود سے مسئلے نہیں لکھے، بلکہ لوگ جو سوالات ساری زندگی بھجواتے رہے، 1 لاکھ سے زیادہ تحریری مسائل کا جواب مرحوم آیت اللہ خوئی نے دیا، 1 لاکھ بھی کم ہے، اس سے زیادہ، ان میں سے یہ کچھ کا مجموعہ، اس میں ایک مومن کا یہ سوال، اگر یہ قابل احترام مومن نہ ہوتے تو میں تو اس سوال کو اس طرح پڑھتا کہ سنیے، ایک مومن نے جل بھن کے یہ لکھا، خیر جنہوں نے لکھا انہوں نے تو اس طرح نہیں لکھا، لیکن معاشرے میں لوگوں کے اتنے اعتراض سنے، ایک مرتبہ پریشان ہو گئے۔ صفحہ 290 پر سوال نمبر 924 فرماتے ہیں، سیدی، اے میرے سید، جیسا کہ عرب دنیا میں رواج مرجع کو سید کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، کہ لماذا لا يحرم المراجع الموسیقی والغنا کلیہ، آخر مراجع ہر موسیقی اور ہر غنا کو کلیاً کیوں حرام نہیں کرتے؟ کیا جاتا ہے ان کو؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہر ایسی آواز سے واقعاً بچنا چاہتے ہیں، وہ تو اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ریڈیو ایران سے تو اس قسم کی میوزک آ رہی، اگر ایک مرتبہ حرام کرتے چھوڑ دیں، کیا اس کی ضرورت ہے؟ جیسا آج کل کھارادر میں جو میرا ایک درس مسائل کا چل رہا ہے، جس میں بینکنگ کے حوالے سے کچھ پیسہ حلال کچھ حرام،
ارے کیا ضرورت ہے، کہہ دیں حرام. یہ سوال پوچھا جا رہا. اب میں جواب دوں الگ بات، مرجع خود کہے الگ بات. فرماتے ہیں لماذا لا یحرم المراجع، کیوں آخر مراجع کلیاً ہر غنا کو اور ہر موسیقی کو حرام قرار نہیں دیتے. اور اس کے بعد کی عبارت، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ عبارت تو نظر نہیں آ رہی ہے، مولانا کیسے پڑھ رہے ہیں؟ چنانچہ مجبوراً مجھے اسے چھوڑنا پڑ رہا ہے اگرچہ مجھے زبانی یاد ہے. مگر اگر زبانی ہی پڑھنا تھا تو پھر مسئلہ یہی تھا کہ کتاب لانے کی کیا ضرورت. جس وقت جس مرحلے میں لائٹ آ گئی اس وقت اس عبارت کو پڑھوں گا اور یہ بات واضح ہوگی. لیکن خلاصہ صرف یہ کہ حرام محمد قیامت تک حرام ہے، حلال محمد قیامت تک حلال ہے. یہ وہ نظام شریعت ہے جس کی خاطر اللہ کے رسول نے 63 سال زحمتیں برداشت کی. اور اس بے چین و بیتاب ہو گئے آپ حضرات، واقعا میں مسلسل بات کر رہا تھا، اور جس کے اندر کسی کو دخل دینے کا اختیار نہیں، حتیٰ اتنے بڑے مرجع کو بھی. چنانچہ جب ان سے یہ کہا گیا، اور سوال کا ایک جملہ اور بھی، کیوں حرام قرار نہیں دیتے؟ بدلا من وضع الناس فی الحیرہ، بجائے اس کے لوگوں کو وہ پریشانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ حیرت عربی میں پریشانی کو کہتے ہیں. انسانوں کو پریشانی میں کیوں ڈالا کہ ایک غنا لغوی ہے، ایک غنا غیر لغوی، اور والوقوع فی شبہاتہا، اور لوگ مشکوک چیزوں میں واقع ہو رہے ہیں. وَإِنَّ الشَّبَابَ كَثِيرًا، نوجوانوں کی کثیر تعداد، ما يتحیرون فی اللہو وغیرہ، حیران و پریشان ہے کہ کس غنا کو لہوی سمجھے کس کو غیر لہوی. تو آخر ایک فتویٰ دے دیں بات ختم. خصوصاً وہ نوجوان جو تیار بھی ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے اس کو. جواب فرماتے ہیں ذالک، ہاں یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کیوں حرام نہیں دیتے. ذالک، اس کی وجہ یہ لأن المراجع لیس من شانہم تشریع الاحکام من انفسہم، اس لیے کہ مرجع کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ حکم خدا کو خود سے بنائے. مرجع کا کام حکم خدا بنانا نہیں. وانما علیہ، ان کی ذمہ داری ان یبینوا ما فہموا، جو وہ سمجھیں من ادلۃ الاحکام وہی الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت سے جو کچھ وہ سمجھے ہیں فقط اس کو بیان کریں. اور وما فہموا منہا، اور جو مراجع سمجھے ہیں گانے کے باوجود، وہ ہے کہ حرمت الغناء اللہوی، فقط صرف وہ گانا حرام ہے جو لہو و لعب کا ہو، دون الاطلاق ہر گانا حرام نہیں. تو دیکھیے مرجع کہہ رہا کہ یہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں کہ ہم تشریع الاحکام، احکام دین کو بنائیں. ہم صرف کتاب اور سنت میں موجود جو چیز جتنا سمجھ پاتے ہیں وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے بس میں نہیں، یہ ہمارے لیے بھی جائز نہیں. پوجا یہ کہ بچہ کچا سیرت رسول کا ایک واقعہ اٹھائے اور حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے لگے. نہیں، یہ نظام ہر ایک کے چنگل سے محفوظ رہے. مرجع تک کو بھی اس میں دخل دینے کا اختیار نہیں. فقط اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنی 63 سال کی زندگی زحمتوں کے ساتھ گزاری، اور اتنی زحمتیں کہ خود ارشاد فرما دیا کہ آج تک کسی نبی کو اتنی زحمتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا جتنا مجھے. اور خصوصیت کے ساتھ اپنی زندگی کے وہ آخری چند سال جو اب ہمارا موضوع بن چکا، 189 تقریروں ہم نے پیغمبر کی زندگی کے پہلے 62 سال بیان کر دیے، یعنی اب 63ویں سال کے حالات باقی. ہم نے 189 تقاریر پیغمبر کی ولادت سے لے کر سن 10 ہجری تک کے احکامات بیان کر دیے. سن 10 ہجری کے آدھے احکام رجب تک کے. اب سن 10 ہجری کے آخری 4-6 مہینے اور 11 ہجری کے وہ 2 مہینے کے جب 28 صفر کو اللہ کا رسول دنیا سے گیا، پیغمبر کی 63 سال کی زندگی اور اسلام کی 11 ہجری 28 صفر تک کی تاریخ. اب اس کے فقط آخری 6 سے 8 مہینوں کے احکامات چل رہے. اس میں ان آخری مہینوں سب سے بڑا تو واقعہ ایک ہی تھا، حجۃ الوداع اور اسی کے افتتاح پہ غدیر خود. مگر اس کے علاوہ یہ تو سب سے بڑا اور اہم ترین واقعہ تھا، اسی پہ سیرت رسول انشاءاللہ بیان کی حد تک اختتام کو پہنچے گی. لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ آخری چند سالوں میں مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ بار بار رسول اپنے بعد اپنے جانشین کا اعلان کر رہے تھے. چنانچہ وہ لوگ جو اس جملے سیرت رسول پہ ایک فلم بنائی گئی ہے میسج، اس میں ایک بڑی مشہور شخصیت کا ایک جملہ
تو وہ لوگ جو اس جملے کے مطابق مدینے آ چکے، وہ جملہ کیا کہ ہم انہیں شکست نہیں دے سکے، لیٹس جوائن دیم، اب ہمیں چاہیے ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں۔ تو جو یہ سوچ کے صفوں میں شامل ہو گئے کہ ہم پیغمبر کے مشن کو ناکام نہیں بنا سکے، اب ساتھی اور دوست بن کے اس کو ناکام بناؤ۔ چنانچہ ان کی امیدیں یہ تھی کہ اللہ کا رسول اب کتنے عرصے مزید جیے گا۔ یہ مومن کا ذہن جس کی تمنا یہ ہے کہ پیغمبر قیامت تک رہے، اور وہ دشمن اور موقع کے تلاش کرنے والے منافق کا ذہن کہ وہ کتنے عرصے جیئیں گے۔ عربوں کے اعتبار سے 60-63 سال کی عمر ہو گئی، اور کچھ ایسے حالات بھی بنا دیے گئے کہ اگر پیغمبر طبعی موت دنیا سے رخصت نہ ہو تو زہر کے ذریعے ان کو شہید کیا جائے۔ آخر کی تقریروں اس پر بھی ذرا سی ہم کو روشنی ڈالنا۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ پیغمبر کوئی گئے پر خلا نہیں چھوڑ رہے، جہاں وہ دنیا سے جا رہے ہیں وہیں پہ اسلام کی حفاظت کا انتظام کر کے جا رہے ہیں، تو اب ان کی امیدوں پہ اوس پڑنے لگے، اور انہوں نے کہا یہ تو اور بڑی گڑبڑ ہو گئی، تیاریاں ہو رہی کہ کسی طرح سے پیغمبر کی خواہش پوری نہ ہو۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ 3 سال چاہے وہ جنگ تبوک ہو، چاہے وہ غزوہ حنین و طائف ہو، اور چاہے وہ مولا کا یمن کے علاقے میں 6 مہینے کے لیے پیغمبر کے اس ارادے اور خیال کو غلط کیا جائے۔ مگر یہ تو ایک سازش چل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وہ یہ کہ آخری سالوں شریعت کے احکامات بہت کثرت کے ساتھ آنے لگے۔ شروع میں اصول دین پر زور تھا، اور مکے کے حالات میں حرام حلال واجبات کا نظام نہیں تھا، تقریباً تقیہ کی زندگی تھی، وہاں تو اللہ کہہ دو اور جنت لے لو۔ لیکن مدینے میں اب نظام آ رہا، اب چیزیں حرام ہوتی جا رہی جو حرام تھی، ان کے حرام کا اعلان کیا جا رہا، اور واجبات کا نظام مضبوط سے مضبوط بنایا جا رہا۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے جو اسلام کو ان معنوں میں آسان مذہب سمجھ کے آ گئے کہ یہاں تو مال غنیمت ملتا، جنگیں فتح ہوتی ہے، پیسے ملتے ہیں، اور نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے مشکل والا، ان کے لیے بھی یہ اسلام تو روز بروز مشکل ہوتا جا رہا۔ ایک ایسا طبقہ اور ایک ایسا گروہ بھی، اور تیسری جانب وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جنہوں نے دیکھا کہ آج سے 23 سال پہلے جس کی ایک حمایت کرنے والا نہ تھا، اور آج پورا عرب اس کے قابو میں آ چکا، اور جو اس کو مانتے ہیں تو ایسا مانتے ہیں۔ وہ جو جملے میں نے اس سے پہلے پڑھے کہ وضو کرتے ہیں پیغمبر، ایک قطرہ پانی کا زمین پہ نہیں گرنے پاتا، اس لیے کہ اصحاب رسول
ہر قطرے کو بطور تبرک لے کے دوڑ پڑتے ہیں. ایک آدھ دن کے وضو کی بات نہیں، روزانہ کے جتنے وضو اللہ کے رسول کر رہے ہیں، جس کے احترام کی یہ کیفیت کہ لوگ اس کے لعاب دہن کو بطور شفا و تبرک لے کے جا رہے ہیں. چنانچہ کافروں کی زبان کا یہ فقرہ ہے کہ ہم نے ایران کے بادشاہ کو بھی دیکھا کیسی شان و شوکت کے ساتھ تخت پر بیٹھتا، اور ہم نے روم کے قیصر کو بھی دیکھا کیسے جاہ و جلال کے ساتھ حکومت کرتا. لیکن خدا کی قسم جتنی عزت اور احترام اس رسول کا اس کے ماننے والوں کے درمیان دیکھا، نہ قیصر کو کبھی نصیب ہوا اور نہ کسرا بادشاہ نے کبھی اس کا تصور کیا. تو اب جب یہ ماحول بن گیا تو ہمیشہ سے دنیا میں ایک طبقہ رہا جو آج کل پاکستان کی اصطلاح بڑی بھونڈی اصطلاح، جسے کرسی سے محبت ہوتی، جسے اقتدار کا چسکا لگتا ہے اور مزہ ہوتا. انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی اس کے پاس کیا تھا جب اس نے اعلان رسالت کیا. کون تھا اس کے ساتھ؟ یتیم تھا، غریب تھا، ایک بیوی نے ساتھ دیا، ایک 10 سال کے بھائی نے ساتھ دیا. دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ خیبر کا سارا مال غنیمت اس کے قدموں تلے آ گیا. پورا مکہ شہر جو ہے وہ اس کے تابع و فرما بردار بن گیا. انہوں نے کہا حکومت حاصل کرنے کا یہ تو بڑا اچھا طریقہ، جیسے ہمارے ملک میں بھی ایسے حکمران گزرے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کا نام لیا جائے تو لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں. چنانچہ کا یہ نام بلند کرو. جب یہ دیکھا کہ معاشی سہولتیں دینے کا نعرہ لگایا جائے تو وہ لوگ دوڑ کے آ جاتے ہیں. انہوں نے روٹی، کپڑا، مکان اور اس قسم کے نعرے لگائے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا اس زمانے کہ کرسی لینا، اقتدار حاصل کرنا، لوگوں کے اوپر حکومتیں کرنا، کیسی حکومت. جو جواب ایک مرتبہ میرے 7ویں امام نے ہارون رشید کو دیا تھا جب ہارون نے کہا کہ میں لوگوں کا بادشاہ ہوں، مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ آپ کیوں اپنے آپ کو میرے برابر مانتے؟ میں لوگوں کا حکمران ہوں. فرق والا جملہ چھوڑ دیجئے، وہ ایک اور جملہ تھا. میں حکمران ہوں، آپ میرے برابر کیسے ہو گئے؟ کہا ہم بھی حکومت کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تم خالی جسموں پہ حکومت کرتا ہے اور ہم لوگوں کے دلوں پہ حکومت کیا کرتے ہیں. تو ایسی حکومت کس کو پسند آتی کہ جہاں گھر کی تنہائی میں بھی اگر کوئی آدمی بیٹھا تو گھبرا جاتا ہے کہ رسول ناراض نہ ہو جائے. حکمران کے سامنے صرف لوگ احترام کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے سب کچھ کہتے ہیں. کہا ایسی حکومت. چنانچہ اب لالچ پیدا ہو، اور یہی وجہ کہ ابھی پیغمبر ہیں، انتقال نہیں کیا، ہیں، اور ایک سلسلہ جھوٹے نبیوں کا آگے. ایسے لوگ جنہوں نے پیغمبر کے سامنے دعوی نبوت کر دیا فقط اس لالچ میں کہ وہ سمجھے کہ نبوت کا نتیجہ ہوتا ہے حکومت اور اقتدار. خاص طور پر جن لوگوں نے پیغمبر کے آخری سال دیکھے. دیکھیے پیغمبر کی ایسی شہرت تو خیبر کے بعد ہوئی تھی. خیبر کے بعد جنہوں نے دیکھا پیغمبر کو دولت میں کھیلتے دیکھا، ان کو یہ تو نہیں معلوم تھا نا کہ پہلے اسی رسول نے پتھر کھائے، پہلے اسی کے سروں پہ کوڑا پھینکا جاتا تھا، پہلے اسی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، پہلے اسی کے گلے میں رسی ڈال کر حالت نماز میں رسی کو کھینچا جاتا تھا، پہلے سجدے کے عالم میں اس کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جاتی تھی. وہ سب تو نہیں دیکھا انہوں نے، یہ دیکھا ہے خیبر کے بعد پیغمبر. چنانچہ لالچ آ گئی. جھوٹے نبیوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. مسیلمہ ایک کذاب ان میں سب سے مشہور. لیکن جو عام خیال میں نے لوگوں کے دلوں میں دیکھا، باہر آدمی کی بات تو نہیں کرتا، وہ یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں اس نے پیغمبر کے بعد دعوی نبوت کیا، پیغمبر کے زمانے میں دعوی نبوت کیا، پیغمبر کو خط لکھ کے دعوی نبوت کیا، پیغمبر سے مصالحت کرتے ہوئے ہی اپنی نبوت کو چلانا چاہ رہا تھا. تقریر نمبر 188 میں اس کے آدھے حالات آ چکے ہیں. آدھے حالات، کچھ آدھے رہ گئے تھے، وہ اب آنا شروع ہو گئے، ربط وہیں سے ملے گا. تقریر نمبر 188 اور 189 میں ایک اگلا جملہ آیا تھا. وہ کیا جملہ تھا کہ یہ جھوٹا نبی جو پیغمبر کے زمانے میں سامنے آیا، یہ امت رسول کے لیے واحد خطرہ نہیں تھا، بلکہ پیغمبر نے پھر خبر بھی دے کہ اگر میرے زمانے کے مسلمان میرے ہوتے ہوئے ایک خطرے کا سامنا کرنا پڑا تو آخری زمانے تک صاحبان ایمان کے لیے یہ خطرہ رہے گا. یہاں تک کہ سب سے آخری مومن کو آخری امام کے ہوتے ہوئے ایسے ہی ایک جھوٹے سے واسطہ پڑے گا. سلسلہ ذہن میں رکھیے گا. پہلے زمانے کا مومن میرے ہوتے ہوئے، یعنی پہلے معصوم کے ہوتے ہوئے، امت رسول کے جو معصوم، پہلے معصوم کے ہوتے ہوئے اسے خطرے کا سامنا کرنا پڑا عقیدے کے اعتبار سے. یہ سلسلہ ہر معصوم کے زمانے میں رہے گا یہاں تک کہ آخری معصوم آ جائے گا. اس کے آنے کے بعد اس کے ہوتے ہوئے اس آخری مومن کو بھی ایسے ہی ایک بڑے خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا. مسیلمہ اول دجال ہے
اور وہ آخری زمانے میں ایک آخری دجال پیدا ہوگا۔ یہ میری تقریر نمبر 189 تھی۔ 188 تھی پہلا دجال، 189 تھی آخری دجال۔ چنانچہ بعض علماء اس کو واضح کرنے کے لیے کہتے ہیں دجال اکبر، بڑا دجال تو ابھی آنے والا۔ پیغمبر نے اپنے کلمہ کو پہلے مسلمان کا بھی خیال رکھا، آخری کا بھی خیال رکھا، اس لیے کہ آخری امام کے آنے کے بعد جو مومن ہوں وہ ہوں گے تو بہرحال امت رسول، وہ بھی رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہاں تک کا خیال رکھا کہ دیکھو یہ جھوٹے آ رہے ہیں، خبردار رہو، ہوشیار رہو، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ لیکن یہ جملہ اس لیے، یہ جملہ نہیں، یہ پوری تقریر اس لیے بیچ میں آ گئی کہ پیغمبر اسلام کی سیرت 189 تقریر 15 شعبان کو تھی، جو امام کی ولادت کا دن تھا۔ چنانچہ ربط دے کے میں نے وہ تقریر مکمل کر دی تھی، مسلمہ بھی باقی رہ گیا، اور دجال کے حوالے سے بھی ایک اختلافی بات باقی رہ گئی۔ یہ انشاءاللہ سب آئندہ آئیں گے، اس لیے کہ آج کل کے حالات، میں تقریر کو ہر صورت میں 9:15 تک ختم کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ آج 15 منٹ تاخیر ہوئی اور پھر بھی میں نے پوری تقریر کر دی، اس سے زیادہ آپ کو زحمت میں نہیں ڈالنا ہے جب تک کہ یہ حالات کچھ درست نہیں ہوتے۔ گرچہ ابھی آپ نے سنا کہ امت رسول کے لیے آخری زمانے تک یہی حالات رہیں گے، یعنی ظہور امام تک نہیں، ظہور امام کے بھی بعد۔ دجال تو امام کے 18 دن بعد آئے گا، پہلے امام پھر دجال، امام کے آنے کے بعد بھی زحمتیں پریشانیاں رہیں گی، لیکن وہی نرم گر، کبھی زیادہ خراب، کبھی کچھ کم خراب، اس وقت شاید وقت بڑھایا جائے تو بات یہاں تک پہنچی کہ سیرت رسول کا خلاصہ یہ کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اسلام کی خاطر ہر زحمت کے لیے تیار رہو، اور جسے رسول حلال کر گئے اپنی عقل سے اسے حرام کرنے کی کوشش نہ کرو، اتنے سخت مسلمان نہ بنو کہ پتہ چلے کہ تم تو رسول سے بھی زیادہ شریعت کے ماننے والے ہو، اور جسے حرام کر گئے اسے حلال نہ کرو، پتہ چلے کہ تم نے رسول کی 23 سال کی محنتوں پر مطلق توجہ نہ دی اور پیغمبر کی ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کی، اور تیار رہو جب رسول کے ہوتے ہوئے لوگ جھوٹا دعویٰ کر سکتے ہیں تو رسول کے بعد تو یہ خطرہ بہت زیادہ، اور بعد رسول بھی غیبت کے زمانے میں۔ چنانچہ سیرت رسول وہ نشانیاں ہم کو ملتی۔ مسیلمہ کی سب سے پہلی نشانی کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز اس نے شریعت پہ ہاتھ ڈالا، حرام کو حلال کیا تھا، حلال کو حرام کیا تھا، نمازوں میں تصرف کیا تھا، اپنی بیوی کے مہر میں 2 رکعت نمازیں بخش دی تھی، زنا کو حلال کر دیا تھا، قرآن کے مقابلے میں قرآن بنایا تھا۔ لیکن یہ ساری باتیں بیان ہو چکی، اس کے علاوہ بعض معجزات بھی لے کے آیا تھا، یہ سارا بیان اب آئندہ ہوگا۔ آج ایک ربط مل گیا، گرچہ کئی باتوں کی تکرار سی ہوئی ہے، لیکن یہ مجمع کے اعتبار سے ضروری تھا، کیسے سننے والوں کے اعتبار سے آدھی سے زیادہ تقریر شاید پرانی ہی۔ ان مومن سے معذرت کے ساتھ جن کے 5 سوال تحریری صورت میں میرے پاس آئے ہیں، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ آج اس کا جواب دیا جائے، یہ جن کے سوالات ہیں، آج نہ صحیح تو انشاءاللہ آئندہ درس میں تھوڑے تھوڑے 1-2 مسئلے آنے لگیں گے۔ لیکن یہ جو مسلمہ کذاب سے سلسلہ چلا اور وہاں تک پہنچ گئے کہ جہاں دجال اکبر آ کر امام زمانہ کی امامت کو جھٹلائے گا، یہ جو سارا سلسلہ چلا، اس میں ہمیں ایسے نام بھی بہت نمایاں نظر آتے ہیں جنہیں اگرچہ علماء نے جھوٹے نبی کی فہرست میں نہیں لکھا، مگر وہ ان سے کم نہیں۔ جھوٹا نبی وہ تو یہ کہتا ہے محمد سچے نبی ہیں، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایک درجہ مجھے بہتر نظر آ رہا ان لوگوں سے جو کہتے ہیں لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل۔ دیکھیے ایک ایسا گروہ بھی عالم اسلام کے پاس گزرا جو علی اعلان کہہ رہا کہ بنو ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا، فلا وحی جاء ولا ملک نزل، نہ کوئی وحی آئی ہے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا۔ مسیلمہ دل میں یہی عقیدہ رکھتا ہو، ظاہراً تو یہ کہا کہ نہیں یہ رسول سچا رسول، اس پر وحی بھی آئی ہے، اس پر ملک بھی نازل ہوا، مگر اس کے ساتھ میری بھی نبوت ہے۔ اور یہ شخص نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے جو رسول پر یہ تہمت ڈالتا ہے کہ نہ وحی آئی نہ فرشتہ نازل، نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے بلکہ عالم اسلام بھی اسے نائب رسول قرار دے کر خلیفۃ المسلمین کا لقب عطا کر رہا۔
یہی وجہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین کا جہاد امامت کے لیے نہیں تھا اور رسالت کے لیے تھا، اور پھر وہ جملے جس میں خدا تک سے مذاق توحید کے لیے تھا۔ البتہ جب یہ جملے کہے گئے وہ بڑا عجیب ماحول، سجا ہوا دربار ہے، سارے درباریوں کی حاضری آج مکمل ہے، خاص طور پر خواہش و فرمائش کر ایک ایک سفیر کو بلایا گیا، ساری دنیا کفر کے سفیر آج یہ تماشا دیکھنے آئے ہیں کہ حاکم خود خواہش کر رہا کہ آج تمہیں دربار میں ضرور آنا، وزیروں اور مشیروں فوجی سالاروں سے دربار بھرا نظر آ رہا، اور ایک مرتبہ اس حالت میں تخت حکومت پر بیٹھا کہ نائب رسول ہونے کا عمامہ سر پہ پہنا، مگر ایک ہاتھ میں شطرنج کا مہرہ، دوسرے ہاتھ میں شراب کا جام ہے، اور جس تخت پر بیٹھا ہے اس کے نیچے تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہے، اور مجمع کو دیکھتا جاتا اور اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے مجمع کے سامنے کہتا جاتا لعبت بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل، ہر طرف دیکھ رہا مگر نگاہ نہیں ڈالتا تو اس طرف کہ جہاں پہ محمد کی بیٹیاں، جہاں پہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں اس حالت میں قیدی بنا کے کھڑی کی گئی ہیں کہ وہ حالت کہ جس حالت کی وجہ سے یزید کی توجہ ادھر ہوئی وہ دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن ایک منظر نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ کس منظر نے؟ آج کا جو پیغام تھا نا کہ شریعت کے اوپر عمل اور شریعت کی پابندی کتنی اہم ہے، یہ بھی اسی واقعے میں آیا۔ اگر ایک شخص ہر سہولت حاصل کر کے اور اسلام کے نام پر اور رسول کے نام پر ہر سہولت حاصل کر کے اس رسول کا مذاق اڑا رہا، تو دوسری جانب اسی دربار میں وہ ہیں جو رسول کی وجہ سے ہر مصیبت برداشت کر کر پھر بھی شریعت پہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک ہی دربار میں دو تصویریں آ گئی، یزید کو سب کچھ ملا رسالت اور اسلام کے نام پر، اور حالت یہ ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے، اور زینب اور سکینہ کو سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا فقط اس لیے کہ محمد کی نواسیاں ہیں، فقط اس لیے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ رے پابندی شریعت۔ ذرا غور کیجئے، ہم ایئر کنڈیشن مکان میں بیٹھ کے شریعت پہ عمل نہ کریں، وہ قیدی بن کر بھوک اور پیاس کی عالم میں بلوہ عام کے سامنے نامحرم بنا، بلوہ عام کے سامنے بے مقنا اور چادر کے لا کر انہیں کھڑا کیا جائے، اور ایسی پابندی شریعت کہ یزید کی نگاہ پڑی ایک چھوٹی سی بچی پر جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ چہرے پر ہے، یہ ہاتھ پکار پکار کے کہہ رہا میرے جد کی لائی ہوئی شریعت کتنی اہم ہے اور کہاں کہاں اس پہ عمل کیا جائے گا، اور دوسرا ہاتھ گلے پر ہے۔ یزید حیرت زدہ رہ گیا، اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا نام تو فاطمہ ہے، پیار سے میرا بابا مجھے سکینہ کہا کرتا تھا۔ حیرت کے ساتھ کہا تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا گیا۔ ہائے سکینہ، اس کے تو بال بھی اس قابل نہیں کہ چہرہ چھپایا جائے، اس لیے ہاتھ سے چہرہ چھپایا ہے۔ گھبرا کے ایک مرتبہ یزید کہتا ہے مگر دوسرا ہاتھ پھر گلے پر کیوں ہے؟ کبھی کھڑی کیوں ہوتی ہے، کبھی بیٹھتی کیوں ہے؟ کہا یزید تیری فوج نے ایک رسی میں سارے گھر کے گلے باندھ دیے ہیں، ہائے جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں گھبرا کے بیٹھتی ہوں، ہائے میرا بھیا سجاد جو بیمار بھی ہے زخمی بھی ہے اس کا گلا گھٹتا ہے، اس لیے گھبرا کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ خداوندہ رسول کی اولاد آل رسول کے انہی مصائب کا واسطہ جو فقط اسلام اور اپنے جد کے لائے ہوئے دین کے تحفظ کے لیے برداشت کیے گئے، تمام صاحبان ایمان کو خصوصاً ذکر رسول سننے والوں کو ذکر رسول اور سیرت معصومین کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور اگر اس دوران پھر بھی ہم سے کوئی کوتاہی اور گناہ ہو جائے تو محبت علی اور عزاداری امام حسین کا واسطہ، معصومین کی شفاعت کا واسطہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ خداوندہ دنیا کے ہر مومن اور مومنہ کو خصوصاً اس سلسلے کا انتظام کرنے والے اور باقاعدگی سے یہاں تشریف لانے والے اور آج اس صفحے اعضاء پہ بیٹھے ان مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی اور دشمنان اہل بیت کے ہر شر اور ظلم سے محفوظ فرما۔ خداوندہ ہمارے تمام مرحومین خاص طور پر جن کے لیے آج کا ایصال ثواب ہے اور ہماری قوم کے تمام شہداء ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خداوندہ ان مصائب و مظالم کے انتقام کے لیے جو اسلام کی خاطر آل محمد پہ ڈھائے گئے انہی کے وارث اور فرزند
اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔